آدمی دنیا کا کام کاج صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو نقصان اٹھاتا ہے. کسان اپنی کھیتی کا کام صحیح نہ کرے، پانی دینے کے بدلے پانی نہ دے، کھاد ڈالے اور کھاد ڈالنے کے موقع پر پانی پی رہا ہے، ترتیب صحیح بدلنے کی اس نے بدل دی ہے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. ایسے دعوت کے کام میں اس کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے. حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی کی بات کو بار بار پڑھو. حضرت جماعت کو روانہ کرتے تھے نظام الدین میں 2-2.5 گھنٹے حضرت جماعت کو اللہ کی راہ میں نکل کر کیا اعمال کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں یہ سمجھانے میں 2-2.5 گھنٹے لگاتے تھے. تعلیم کیسا کرنا، گشت کیسے کرنا، وصولی کیسے کرنا، تشکیل کیسے کرنا، اپنی نماز کو صحیح کرنا، نماز کو صحیح کرنے کی محنت سمجھاتے تھے. ہر چیز جماعت سے نکلنے والوں کو ایک ایک چیز سمجھاتے تھے. ابھی جماعت تک تم جا رہے میرے بھائیوں، تمہارے پاس تمہارے اوپر بہت سی نمازیں قضا ہے کہ دیکھو اب وہاں کوئی کام نہیں ہے دنیا کا، اسی کام میں لے کے جا رہے ہو. جہاں تمہیں وقت ملے تو وقت نکال کر اپنی قضا نمازیں کرنا، اپنی نماز سیکھنا. ایک ایک چیز کو سیکھنے کی ترغیب دیتے تھے. ہاں، ایک مرتبہ حضرت نے روانگی کی اور روانگی کر کے دعا کر کے حضرت کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ مجمع میری بات پورا سمجھ نہیں پایا ہے. تو حضرت وہاں سے روانگی کر کے منشی جی جو ہمارے ذمہ دار تھے مرکز کے، ان کے پاس حضرت نے کہا کہ منشی جی یہ آج جو جماعتیں جا رہی ان کو آج روانہ مت کرنا، انہیں کل پھر دوبارہ میں سمجھاؤں گا. ابھی مجھے ایسا معلوم ہو رہا سمجھے نہیں ہے. دوسرے دن حضرت نے اس مجمع کو روکا نظام الدین میں، اور دوسرے دن پھر روانگی کی بات سنائی سمجھائی. اور ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ چاہے 3 دن نکل رہے ہوں، ان 3 دن نکلنے والوں کو اگر نکلنے کے زمانے میں وقت کیسے گزارنا یہ اگر نہیں سمجھایا گیا تو وہ کیسے وقت گزاریں گے؟ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا. ہمارے یہاں 7 مہینے جا رہے ہیں، وہ 7 مہینے جا رہا ہو، 4 مہینے جا رہا ہو، 3 دن جا رہا ہو، 3 دن بھی ہمارے نزدیک اتنے اہمیت رکھتے ہیں جتنا 4 مہینے رکھتا ہے. آدمی 3 دن سے تو 4 مہینے پر جاتا ہے. اکثر ہمارا مجمع وہ ہے جو 3 دن پہلے نکلتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کو سمجھ دیتے ہیں، پھر چلے میں جاتا ہے، 4 مہینے میں جاتا ہے، 7 مہینے میں جاتا ہے، سال میں جاتا ہے، بیرون میں جاتا ہے. ابتدا تو 3 دن سے ہے، لیکن 3 دن سے ہی گزروایا نہیں آپ نے. آج ہمارا حال یہ ہے 4 مہینے کی جماعت کو تو 4-5 مدعا لے کے بیٹھیں گے بات سمجھانے کے لیے، اور 3 دن کی جماعت کو یہ کر لینا یہ کر لے جاؤ. 3 دن کی جماعت کو بھی روانگی جیسے 4 مہینے کی جماعت کو آپ سمجھاتے ہیں، ایسے سمجھا کر پوری بات پلا کر، اور جو امیر ہے اس امیر کو ذمہ داری سمجھا کر اب یہ جماعت 3 دن جائے. یہ آدمی 3 دن کے دوران میں جتنی اپنے اصول سے وہ گزارے گا اور سمجھے گا، یہی 4 مہینے چلے جائے گا تو صحیح وقت گزارے گا. تین دن کی جماعت کی بھی کارگزاری ہم ایسے سنیں گے جیسے 4 مہینے کی جماعت کی کارگزاری سنتے ہیں کہ 3 دن جا کے کیا کیا، تعلیم کیسے کی بھائی، نقد جماعت نکالنے میں کیا فکر کی آپ نے، کیا سیکھ کر آئے بھائی، تمہاری کیا فکر بنی آپ 3 دن میں. اب تمہیں گھر جا کے کیا کرنا ہے،
पूरी बात समझाना कि भाई देख, अब तुम घर जाओगे ना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें तबलीग वाला समझकर ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा कितना सही हो गया है। अपने घर वालों के साथ सही अखलाक से रहना, माँ बाप की खिदमत करना, उन पर बोझ नहीं बनना। हाँ, जो तुम सीख कर आए हो वो अपने भाई बहनों को घरों में बैठकर सिखाना, मोहल्ले वालों को सलाम करना, मोहल्ले वालों के साथ हमदर्दी के साथ रहना। वापसी में ये तमाम बातें समझाकर उसकी जिम्मेदारी और उसका नफा और न करने पर क्या नुकसान होगा, ये समझाकर फिर इन्हें रवाना करना। ये सब काम छूटे हुए हैं, सरसरी हो गए हैं, वो सही नहीं गुजर रहा है। वो सही न गुजरने की बिना पर हमारे साथी जैसे अल्लाह के राह में निकलकर जो बनने चाहे नहीं बन पा रहे हैं। 4 महीने 7 महीने लगाकर आने वाला आदमी भी काम पर बाकी नहीं रहता, उसमें उसकी अहमियत नहीं आई है। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि तुम जहां भी जाते हो वहां बस्ती वालों की जितनी मेहनत करते हो, इससे ज्यादा अपने साथियों की फिक्र करो कि इनका वक्त सही गुजरे। हमारे उनको लगाओ इनका वक्त सही, ये सही बन के जाए। हाँ, ये फरमाते थे कि गोद के बच्चे को छोड़कर पेट में बच्चा उसकी फिक्र करे आदमी, ये तो शैतानी, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। औरत अपने गोद के बच्चे की पहली फिक्र करेगी। ये जो हमारे साथ निकले हैं, इन निकलने वालों की तरबियत और इनके पर मेहनत, ये हमारी पहली काम है। और इसके साथ बस्ती में मेहनत करनी है। जो हमारे साथ निकले, जान माल अपने फारिग करके लेके निकले हम हमारे साथ, वो बने, उसकी फिक्र पहली करनी चाहिए। और उन्हें दावत सिखाना, फिक्र के माने ये है, उन्हें दावत सिखाना, कष्ट सिखाना, इन्हें नमाज सही कराना, इन्हें दीन का फिक्र इनमें पैदा हो, इनमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो और ये इस जिम्मेदारी को समझ के जाएं। इसके लिए आपको अपने आप को घंटों इनके साथ बैठकर अपने आप को थकाना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ, माँ जो घर में माँ होती है ना, वो माँ अपने एक एक बच्चे के साथ और खानदान के एक एक फर्द के साथ ये अल्लाह की बंदी कुर्बानी देती, उनसे झेलती है, जिसकी बिना पर बच्चे सब माँ के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी सुनते हैं माँ की। क्यों? कि माँ हर लाइन की कुर्बानी देती है। जो अमीर अपने साथियों के लिए कुर्बानी देगा और उन्हें दीन सिखाएगा और उन्हें हमारे दावत समझाएगा और इनसे उस अमीर की मेहनत पर इन्हें कुछ मिलेगा तो ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने बड़ों से समझना, जमात का अमीर हमें बनाया है तो फिर अपने बड़ों से समझो कैसे करना, जमात को कैसे संभालना, जमात पर कैसे मेहनत करना। हर जमात में निकलने वाले से ये बात कही जाती है, अपने पर भी मेहनत करो, अपने साथियों पर भी मेहनत करो और जिस बस्ती में गए उस बस्ती पर भी मेहनत करो। तीनों मेहनतें हैं। ऐसे नहीं कि बस्ती पर मेहनत करने में ऐसे लगे साथियों को भूल गए और साथियों को मेहनत कर गए कि बस्ती को नहीं। और जो भी हमारे साथ निकला है नए से नया, जिसे कलमा याद नहीं है उसे कलमा याद कराना है, सिखाना है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है इसको गश्त नहीं सिखाना, उसे दाई बनाना है, ये दाई बन के जाए, उसका कलमा भी सही हो, इसकी नमाज भी सही हो, हाँ इसका कुरान भी सही हो, ये सब फिक्रों के साथ उसका वक्त गुजरवाना। आप हजार जिम्मेदार हैं इलाकों के, जमातों लेकर आपको जाना पड़ता होगा, अमानत है हमारे पास। हमें एक जमाने में कारगुजारी में जमातों के अमीरों को
نظام الدین بھی الگ لے کے بٹھایا جاتا تھا. روانگی کے بعد پھر بھی اور ایک آدمی ایک ذمہ دار لے کے بیٹھتا تھا اور سمجھاتا تھا دیکھو بھائی یہ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ان کی جان اور مال سب تمہارے پاس امانت ہے. ہاں ان کے اوقات صحیح گزرے, ان کی جان مال جس مقصد میں نکلے ہیں اس مقصد کے حاصل ہونے میں لگنی چاہیے, یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے. ہاں ان کا وقت ان کا مال تمہارے پاس امانت ہے. تم محنت کرو گے یہ بن کر آئیں گے, یہ زندگی میں محنت کریں گے اس کا ثواب خدا تمہیں دے گا. یہ سمجھاتے تھے. ایک زمانے میں ہمیں ذمہ داری سمجھاتے دیکھے کہ مرغی جو تھی مرغی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی کہ کئی چیز ان کو اٹھانے لے جاوے. ایسے ہم اپنے ساتھیوں کو سنبھالتے ہوئے چلا گزارے, انہیں شیطان نہ اچک لے. اعمال میں مشغول رہیں گے, تعلیم میں, سیکھنے سکھانے میں, گشتوں میں, خدمت میں, ان اعمال میں لگے رہیں گے تو شیطان ان کو نہیں اچکے گا. تعلیم وہی چھوڑی اب جرے بازار میں آئس کریم کھانے کے لیے. ارے جوان بچے ہیں, جوان بچوں کو زیادہ یہ نہیں کھائیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جوان بچوں کو ایسے اپنے پاس لاؤ کہ وہ جوان بچے تمہیں چھوڑ کر نہ جائیں. جوان بچے کے من چھوڑا کہ ان کے اوقات ضائع ہو جائے. انہیں مانوس کرو, اتنا مانوس کرو کہ وہ تمہیں پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے, اور ان کے ساتھ ایسے رہو کہ وہ سمجھے یہ ہمارے اپنے اور وہ ہمیں اپنا سمجھ رہے ہیں. جب تک نکلنے والوں کا وقت صحیح نہیں گزرے گا اور ان اعمال میں نہیں گزرے گا جو اعمال کرنے کے ہیں, تعلیم ہے, دعوت ہے, ذکر ہے, عبادت ہے, خدمت ہے, اتنی محنتیں ہیں, ان محنت میں جب تک یہ نہیں لگیں گے ان کرنے کے اعمال میں وہاں تک یہ نہیں بنیں گے. ہاں ہمارے بزرگ ہم کو فرمایا کرتے ہیں چلے کے معنی 40 دن گزارنے کے معنی نہیں ہے. چلے کے معنی 40 دن کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو پورا کرنا, 40 دن کی گشت کرنا, 40 دن کی تعلیم اہتمام سے بیٹھنا. 40 دن کے لیے حضرت بائشہ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے موقع پر اور ہدایت کے موقع پر سمجھایا کرتے تھے جیسے ایک آدمی تصویر کھینچنے کے لیے جاتا ہے تو تصویر والے کے سامنے کیسا بیٹھتا ہے تاکہ اس کی تصویر صحیح اندر آئے, ہلتا نہیں ہے اور بیٹھتا ہے. ایسے ہی تعلیم میں ایسے عظمت کے ساتھ بیٹھو اور متوجہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات کو سنو کہ تمہارے دلوں میں نبی کی حدیث کا نور دل میں اتر جائے. وضو کرو, وضو کرو, وضو کر کے اپنی 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو اے اللہ میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں اور تعلیم میں جا رہا ہوں, جو تو نے صحابہ کو دیا مجھے بھی دے دے. اللہ سے مانگو, پھر تعلیم میں بیٹھے اور تعلیم میں اپنے پڑھنے والے کی طرف اپنی نگاہ کو جماؤ. ادھر مت دیکھو. ہاں آج تو دنیا کے آفس والے آفس میں کوئی جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے موبائل باہر رکھو, اندر موبائل لے کے نہیں جان دیتا. وہ کیا مطلب کیا ہے, کوئی وجہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. اور آج ہمارا بھائی چلنے میں جا رہا ہے, گھر موبائل پہ رکھ کے نہیں جا رہا, اور رات بھی موبائل میں لگا ہوا ہے, کیا لے کے جائے گا یہ. آپ مجھے بتائیے آپ نے اپنا فون کسی کے ساتھ جوڑا ہے اور جوڑے ہوئے ہو کسی دوسرے سے آپ بات کر سکتے ہیں؟
ایک سے تمہارا تعلق جڑا ہوا ہے، دوسرے سے تعلق تمہارا نہیں جڑ سکتا۔ جب ہمارا تعلق مخلوق سے کٹا ہی نہیں ہے، اللہ سے کیسے جڑے گا؟ ایک مرتبہ میں یوروپ میں کسی ملک میں گیا تھا، کچھ جوان میرے ساتھ جماعت میں نکلے تو میں نے دیکھا وہ جو آتی ہے سونے کا بستر چین والا، وہ چین والا بستر دے کے چلا تھا وہ میرے سامنے۔ تو جب ہمارا سونے کا وقت آئے تو چین میں گھس جاوے اور چین بند کر کے اندر موبائل سے باتیں کرتے رہے، کیا ملے گا؟ ہمارے بہت سے مدارس کے ہمارے محترمین وہ طلبا کو کہتے کہ ہمارے مدرسے میں موبائل کے ساتھ آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس موبائل کی وجہ سے پڑھے گا نہیں، یہ اور جگہ جائے گا، تبلیغ ہو جائے گی۔ جو موبائل سے میں نماز صحیح پڑھنے نہیں دیتا، جو موبائل سے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہیں دیتا، وہ موبائل سے میں تعلیم میں بیٹھنے دے گا۔ اور جب تعلیم کی عظمت دل میں نہیں ہے تو تعلیم کی عظمت نہ ہونے کی بنا پر تعلیم سے کیا ملے گا ہمیں؟ اللہ کے نبی کے فرمان کی، اللہ کے فرمان کی عظمت نہیں ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو موبائل لے گیا۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں رہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور بہت سو کے نماز کے دوران میں لائٹ جلتی ہے تو وہیں وہ دیکھتا ہے، اللہ کے اندر کیا، اللہ کے دھیان کس میں کیا آئے گا؟ میرے بھائی میرے عزیزو، اپنے اوقات کو صحیح گزارنا اور اپنے ساتھی کا سمجھاؤ، ذہن بناؤ، اور ذہن بنا کے ان سے کو بھائی موبائل کر دو۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ابو کی جماعت لے کے چل رہے تھے، میں نے ان کے سامنے کہا کہ موبائل کے نقصانات کیا ہیں، تو ایک عرب نے اس دن سے بیگ میں اپنا موبائل رکھا، چلے کے باہر نکال بعد میں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانتے آدمی، بہت سے مان رہے ہیں۔ سمجھاؤ کہ ہم اللہ کے راہ میں نکلے، بیوی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، دکان کو چھوڑا، بھائی موبائل کو بھی چھوڑ دے تاکہ کچھ تجھے سمجھنا ملے، ایمان بنے، اللہ کا تعلق ملے۔ لیکن ہمیں صاحب کوئی موبائل کی ضرورت ہے تو اپنے ساتھوں کی کیا سمجھائے گا؟ بھی امیر صاحب کی عادت بگڑی ہوئی ہے، موبائل کے لوگ کوئی نہیں چل رہا۔ نہیں میرے دوستوں، یہ مجمع اگر اس بات پر آ جائے کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق صحیح فکر کے ساتھ لگانا ہے اور اپنے ساتھ جو چلیں گے ان کو لگوانا ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہے۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب سے بوتلیں نہیں آئی تھی پانی کی بوتلیں، اس زمانے میں مجمع میں بیٹھ کر کون پانی پیتا تھا؟ کوئی نہیں، کوئی کسی کو پیاس نہیں لگتی تھی، لگتی تو سفر کرتا تھا۔ اب تو سب بوتلیں لے کے بیٹھتے ہیں اور تو بیان بھی ہو رہا ہے، اسے کیا ملے گا؟ عظمت ہی نہیں ہے، تعلیم کی عظمت نہیں ہے، نبی کی حدیث کی عظمت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ذرا بتی جلتی ہے تو بھاگتا ہے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ کر، اسے کیا ملے گا؟ اور جب یہ نہیں تھا تو کام نہیں ہوتے تھے کیا؟ جس زمانے میں یہ نہیں تھا چلتا پھرتا تو کیا آدمی کے کام ہو رہے تھے؟ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تک میں نے خریدا نہیں ہے، کبھی نہیں۔ اور تمہارے جیسے بہت سے ہمارے ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لا کے آپ کو دیتے ہیں،
इसका बिल हम भरेंगे। मैं तेरा बिल तू भरिए, तेरे पास मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहां तक कहते हैं हम जाके खरीद कर आपको देंगे, इसका बिल हम भरेंगे। मुझे नहीं जरूरत है भाई, जाते यहां से। और सब काम हो रहे हैं। जरूरत होती है बच्चे से कहता हूं फर्जा फोन इतना कर ले, काम हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे भाइयों, इस दावत की मेहनत की हिफाजत करना हमारे जिम्मे है। इससे खेलना नहीं चाहिए दावत की मेहनत के साथ। ये मजमा जो काम के जिम्मेदार है, इन्हें बहुत समझने की जरूरत है। खुद अपने औकात की हिफाजत करना। निकलने के जमाने में हम अपने औकात की खुद हिफाजत करें। निकलने के जमाने में मोबाइल से कारोबार न करें, कारोबार को कुर्बान करो। यही तो कुर्बानी तुम्हें ईमान सिखाएगी। निकलने के जमाने में बीवी से ताल्लुक जोड़ने के लिए कहो लो वो तो खैरे से, तू खैरे से रहे। एक मरतबा मैं इस गाड़ी में चल रहा था, सफर कर रहा था, तो मेरे पड़ोस में एक था पैसेंजर, तो उसने फोन किया और फोन में कहता है नाश्ता कर लिया? क्या नाश्ता किया? मैं गया यही रह गया है। मेरे दोस्तों, जब तक अल्लाह के गैर से ताल्लुक को नहीं काटोगे, वहां तक अल्लाह का ताल्लुक नहीं मिलेगा। ये तो 4 महीने 7 महीने चला है, और मोबाइल तो जेब में है और रोजाना मोबाइल से बात कर रहा, तो क्या ताल्लुक तो टूटा ही नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे भाइयों, काम की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अल्लाह की नदी वाली मेहनत में जबरदस्त ताकत है और जबरदस्त तासीर है, बशर्ते कि हम सही तरीके से करें। अल्लाह के नबी उस दौर में आए हैं जिस दौर में दुनिया में जहालत, 600 साल की जहालत और गफलत का दौर था। वो उस दौर में अगर आपने इस मेहनत को किया है और इस मेहनत से उस दौर की जहालत खत्म हुई है, गफलत खत्म हुई है, दुनिया के इंसानों को हिदायत का रास्ता मिला है। आज के दौर में अगर इस मेहनत को हम सही तरीके पर करेंगे तो अल्लाह आज भी इंसानों को हिदायत देगा। अपनी मेहनत के रुख को सही करने की जरूरत है। गश्त करते हैं हम, 2 गश्त करते हैं, कब आते जनाब? हाँ, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर खा के आते हैं। गश्त में गश्त हो रहा है। हमारे बड़ों ने ऐसा गश्त करने को नहीं फरमाया। हमें तो ये फरमाया कि 2 नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करके गश्त करो। जिस मस्जिद का गश्त, उसी मस्जिद में मगरिब पढ़ो और उसी मस्जिद में रहो, फिर बीच में कहीं नहीं जाना। हाँ, कहीं भी नहीं जाना, किसी चीज में नहीं लगना, इसी जगह में लगना है। जम कर गश्त करो। हाँ, घरों पे जाके गश्त करो और गश्त सही से करो। हमें आप साहब कहा करते थे कि जिस जमाने में हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हमारी मुलाजमत थी, तो जिस दिन गश्त का दिन होता था, हम गश्त के दिन में रोजा रखते थे। गश्त के दिन रोजा रखते थे हम, और गश्त के दिन हम अपनी जिस मस्जिद में गश्त होता वहां जाते थे, तो ऐसे रास्तों से जाते थे जिस रास्तों में औरतें न मिले। यूं भी हमारी निगाह की हिफाजत थी, लेकिन और मजीद हिफाजत के लिए, ताकि हमारी निगाह से गुनाह ना हो, इतनी फिक्र के साथ हम गश्त के लिए जाते थे। हमारा गश्त बेजान है, कुर्बानी है नहीं गश्त में। अरे क्या करे, काम आ गया इसलिए गश्त पे नहीं आया, तो ये काम नहीं था, इसको काम तो नहीं समझ रहा। चंद कौड़िया चंद ठीक हो कि दुकान को तो काम समझ रहा है, और नबी वाली अजीम है तो काम नहीं समझ रहा। इस गश्त से क्या होगा? जो गश्त कुर्बानी के साथ होगा। हाँ, हमारे यहाँ बाज़ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, गश्त के दिन दुकान बंद करके गश्त में आते हैं। आप क्या भी होंगे, गश्त का दिन है,
ہفتے والی اجتماع میں دکان بند کر کے ہفتے اجتماع میں آتے ہو. جب ان کے نکلنا کا وقت آتا ہے چلے گا تو چلنے کے لیے اپنی دکان بند کر کے جاتا ہے وہ, اور اللہ برابر اس کو روزی دے رہا ہے. ہم کو شیطان کیا سمجھاتا ہے, چلنے پر دکان بند کر کے تو گھات ٹوٹ جائیں گے. یہ سب شیطانی چکر ہیں. ہاں, حضور نے حضرت زبیر سے کہا تھا, او زبیر, روزے کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے, جو نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے اندر بننا ضروری ہے, اور یہ بنے گا قربانی سے. جتنا قربانی سے گشت ہوگا, جتنا قربانی سے تعلیم میں بیٹھنا ہوگا. ہمارے میاں جی مہراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تعلیم میں, مسجد کی تعلیم میں دھیان اور عظمت کے ساتھ اس طرح بیٹھو اور یہ نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی حدیث کا نور مجھے عطا فرما دے اور اللہ مجھے عمل کی قوت دے دے. اگر تعلیم صحیح طریقے پر آدمی کرتا ہے اور گھر والوں کو لے کر پابندی سے تعلیم میں اہتمام سے بیٹھے گا تو اس تعلیم کی پہلی برکت یہ ہوگی کہ ہم میں اور ہماری اولادوں میں عمل کی طاقت استعداد پیدا ہوگی. عورتوں میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن و عالم دین بنانے کا حوصلہ جذبہ بنے گا. بچوں کے اندر یہ جذبہ بنے گا کہ ہم اسکول کے ساتھ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے. گھروں سے یہ تمام خرابیں نکلیں گی. ایک مرتبہ ہم اپنے علاقے میں بھاؤ نگر گئے, بڑا شہر ہمارے یہاں پالم کاٹھیاواڑ میں. وہی بھائی صاحب ہمارے سماج بیٹھنے اٹھنے والے تھے, دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے. میرے پاس آئے کہ مولانا تعلیم کی برکت تو میں نے دیکھی. میں نے کہا کیسے؟ کہ ایک مرتبہ کیا ہوا, گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں ٹی وی لانا چاہیے. میں نے کہا میرے ہوتے ٹی وی نہیں آئے گی, گھر میں نہیں آئے گی. تو بیوی اور بچوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا اور پیسے جمع کیے اور ان کے پیسوں سے ٹی وی لے آئے گھر میں. میں بہت پریشان, یا اللہ کیا کرنا, سمجھا لیکن سمجھے نہیں. خدا کا کرنا, اسی زمانے میں ہمارے محلے میں میوہ سے جماعت آئی اور اس نے امیر صاحب نے کہا کہ گھر میں تعلیم زندہ کرو. تمہارے گھروں کی تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں جو کچھ غفلت کی چیزیں ہیں خدا دور کرے گا. ہمارا ذکر فرماتے تھے کہ گھروں کی فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو. اگر اس کی گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرو گے, اس کی برکت سے جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں برائیاں آ رہی ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا. اگر اس مسئلے کو پوچھو کہ تم میں سے کون کتنے گھروں کی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں, تو کہ گھر میں تعلیم ہوتی, باقی میرے, حالانکہ گھر کی تعلیم تو ہمیں کرنی ہے, اہتمام کے ساتھ خود کو بھی بیٹھنا ہے, اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھنا. کوئی دین کا تقاضا ہے, جماعت میں جاؤ گے تو پھر اپنی جگہ کسی کو ذمہ دار بناؤ گے آپ گھر میں, تو یہ گھر کی تعلیم کا ذمہ دار رہے گا. کہ اصل تو ہمارا ہے, گھروں کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں تعلیم شروع کر دی. تعلیم کی شروع, ان سے کچھ نہیں کہا, میں نے تعلیم کرتا رہا. کہ مولوی صاحب 1 یا 2 مہینے گزرے تھے کہ 2 مہینے کے بعد سب مل کے میرے پاس آئے کہ ابا یہ ٹی وی گھر میں نہیں چاہیے. کہ بیٹا یہ تو اب تم بیچو گے تمہیں قیمت نہیں ملے گی, نقصان جائے گا. تھا کوئی نہیں, نقصان جائے تو لیکن اس کو یہاں سے نکالو. تو گھر سے ٹی وی نکل گئی. تعلیم کی برکت سے ہے. تعلیم کی برکت سے تمہارے جوان بچوں میں تہجد کی فکر پیدا ہوگی. 5 وقت کی نماز کیا نام ہے؟ تہجد. تعلیم کے ذریعے چاہے تم کتنے رئیس زادے ہو,
ہاں اللہ کے نبی کے فرمان میں بڑی طاقت ہے. ہاں تعلیم کی برکت سے گھروں میں سنتیں آئیں گی. یہ فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی ہیں. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا یہ لکھو یہ لکھو، یہ لکھوائی گئی ہیں. اس کے پیچھے منو آنسو آئے ہیں اللہ کے بندوں نے. ہاں اور حضرت شیخ نے کوئی ایسی حدیث کمزور نہیں لا کے رکھی ہے. حضرت شیخ نے اگر کمزور ضعیف حدیث ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں لا کے اس کو قوی بنایا ہے. اور ہر حدیث کے نیچے سند لکھی ہے حضرت نے. ایسے نہیں ہو کتاب. اور اس کے فائدے میں 50 حدیثیں لا کے سنائی ہے حضرت نے. ایک نور ہے اس کا. یہ جوڑ سے سب باتیں لے کے جانی ہے تمہیں اور کرنی ہے. یہ تو 7 مہینے 8 مہینے سب دکھاتے رہتے ہو اور جاتے رہتے ہو. یہ اعمال کو اہتمام سے کرنے کی شدت کرنے کی ضرورت ہے. محنت کو صحیح نہج پر لاؤ. گھروں کی تعلیم صحیح ہونی چاہیے، مقامی گشت صحیح ہونے چاہیے. ہفتے واری اجتماعی شرکت میں جو اپنے بڑے فرماتے ہیں ان فکروں کے ساتھ جمع ہو کر اپنے تقاضوں کو لینا اور لے کے جانا. یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر یہ مجمع اپنے آپ کو پابند کرے اور پھر اپنے ساتھ چلنے والوں کو اسی ترتیب پر لے کر چلے. تو پھر انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے محلوں کا ماحول دیکھو گے. گھروں میں جو غفلتیں آئی ہیں اس کو نکلتا اور دیکھو گے. جب تک روشنی نہیں آئے گی ظلمت نہیں جا سکتی. گھروں میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہوں گے، اس کے نتیجے سے غفلت باہر نکلے گی. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہاں کہ نیک اعمال آئیں گے تو گناہوں کی زندگی ختم ہوگی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گی. نماز زندہ ہوگی، تلاوت زندہ ہوگی. اپنے گھروں میں دیکھو 3 تسبیح کی پابندی میری کتنی ہے. چلتے پھرتے 3 تسبیح پڑھنے کے لیے، کھانے کے جو وقت نکالتے ہو وہ نکلتا ہے، 3 تسبیح کے وقت نہیں نکلتا. 3 تسبیح کو یہ مجمع 3 تسبیح کو اہتمام سے پڑھنے والا بنے. یہ 3 تسبیح کو معمولی چیز مت سمجھو. ایک بزرگ فرماتے تھے یہ 3 تسبیح معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت میں نکلنے والوں کو پہلے دن بتائی ہے اور مشائخ جو ہے وہ منتہی کو بتاتے تھے. اخیر میں 3 تسبیحات کی ذکر بتایا کرتے تھے. حضرت محسن جسا فرما کے رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے. یہ معمولی تسبیحات نہیں ہیں. ہر مشکل کا حال اس میں ہے. صبح شام وقت نکال کر اسے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا، اس سے اللہ کا دھیان ملے گا. قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کو کہتے ہیں ہمارے بڑے. ہر کام کرنے کو ارے بہت مشغول ہے، گش بہت تیرا گش اپنی جگہ پر ہے، گش کے ساتھ گش تعلیم قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے. جب تک انفرادی معمولات کی پابندی نہیں کرو گے اجتماعی اعمال میں نور پیدا نہیں ہوگا. جتنا گش ضروری ہے اتنی تسبیحات ضروری ہے، اتنی انفرادی اعمال میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اتنا زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. ان کے تمام کو کرتے ہوئے اپنے اجتماعی اعمال میں ہمیں لگنا ہے. اور جماعت میں جو ہمارے ساتھ لگے انہیں جماعت میں نکلنے کے زمانے اعمال کا پابند کرنا ہے. انہیں لے کے بیٹھنا کہ بھائی آج کی تسبیح پوری ہوئی، حکم نہیں کرنا تسبیح کی، یہاں آرڈر نہیں ہے. یہاں تو خوشامد ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے. پیار محبت کے جس کے ساتھ جو سمجھتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی فکر سے کرے گا.
صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مصنون دعائیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام یہ مجمع کرے. یہ مصنون دعاؤں کو معمولی سے سمجھتے ہیں آپ؟ اگر مصنون دعائیں زندگی کے ہر موقع کی ہماری پابندی ہونے لگے تو ہر مشکل کو خدا دور کر دے گا، آنے والی پریشانیوں کو روکے گا. یہ دعائیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مصنون دعائیں جو ہے نا اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہیں، اللہ کے یہاں قبول دعائیں ہے. اس کو کرو گے تو قبول ہی اللہ کے یہاں. اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہوگا، پہلے چلے میں جتنا سیکھا تھا بعد کے چلے میں پھر اس کو میں سیکھنا زیادہ نہیں ہوا، وہ سیکھ لیا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی اس محنت کو صحیح نہج پر لائیں، گشت رواجی نہ کریں، گشت فکر کے ساتھ کریں اور اللہ سے اچھی امید کر کے گشت کریں اور قربانی والا گشت. اللہ توفیق دے دکان بند کرو گشت کے دن، کچھ نہیں ہوگا نقصان، اور وہ قربانی والا گشت کرو اور اپنے ساتھیوں کو قربانی والے گشت پر لاؤ. تعلیم قربانی والی، تعلیم کے وقت میں کوئی عمل نہیں ہوگا. کوئی بھی تمہارا لاکھ روپے دینے والا بھی آئے اس کو انتظار کرے گا مسجد کے بعد کہ تعلیم کے بعد ہوگا جو ہوگا. تعلیم کا اہتمام، استقامت کا مطالبہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا. فاستقم کما امرت. پیارے نبی آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے. استقامت مطلوب ہے، پابندی سے گشت کرنا، پابندی سے تعلیم کرنا، پابندی سے نمازیں تکبیر تحریمہ کے بعد اہتمام سے پڑھنا. اللہ توفیق دے پابندی سے تہجد کی نماز کی پابندی، اشراق کی پابندی، چاش کی پابندی، یہ تمام اعمال ہیں. ان اعمال میں ہم اور آپ پابند ہوں اور نکلنے کے زمانے میں ہم بھی پابند ہوں اور ہماری جماعت کا ہر ساتھی ترغیب دے کر سمجھا بجھا کر ان سب کو اس پر لگانا. جس زمانے میں ہم وقت لگاتے تھے اس زمانے میں جو جماعتوں کو لے کے چلنے والے ذمہ دار ہوتے تھے وہ اجتماعی تعلیم کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھتے تھے، بیٹھ کر تہجد کی فضائل بیان کرتے تھے. تہجد میں یہ ملے گا، یہ ہے، اتنا ثواب ہے. 2-4 دن وہ فضائل سناتے تھے. یوں نہیں کہ تہجد پڑھو، یوں نہیں کہتے تھے. ہمارے میاں جی محراب بھی کہتے ہیں سنت نوافل کے بارے میں حکم نہ کرو، فرض کی نماز کے بارے میں حکم کرنا ضرور ہے، باقی نوافل کے بارے میں تو ترغیب دو کہ بھائی عشاء کا وقت ہے، اللہ توفیق سے پڑھ لو. تو 3-4 دن کے بعد پھر وہ نوجوان بچے امیر صاحب سے کہتے تھے امیر صاحب مجھے اٹھا دینا نا. تو امیر صاحب مشورے سے آدمی طے کرتے تھے کہ بھائی جن کو تہجد میں اٹھتا ہو یہ بھائی سے کہہ دیں وہ انشاءاللہ اٹھا دے گا. پھر امیر صاحب اس اٹھانے والے سے کہتے تھے کہ دیکھو اٹھانے میں اگر وہ بھائی نیند میں زیادہ گہری نیند میں ہو نہ اٹھے تو پھر زبردستی مت کرنا، یوں چھوڑے دیں. پھر وہ کہتا تھا میں آج اٹھایا نہیں تو پھر کہہ جاتا تو اٹھا دیں گے. اس طریقے سے آج بچے، نوجوان بچے شوق سے تہجد پڑھتے تھے. ہم نے اپنے یہاں دیکھا ہے میوات کی جماعتیں ہماری مسجد میں جب آتی تھیں نوجوان بچے ہوتے تھے، لیکن ان کا امیر انہیں سمجھا بجھا کر اتنا انہیں تیار کر لیتا تھا نماز تہجد کے لیے کہ اگر ہم فجر کی نماز میں آویں تو نوجوان بچے کونوں میں بیٹھ کے رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے تہجد کے پابندی کے ساتھ. 60 سال کے دوستوں میواتی بڑی عمر کے، ان کو ہم نے فجر کی اذان اور فجر کی جماعت کے درمیان میں ہمارا 40 منٹ 50 منٹ رہتے ہیں، ان میں ہم نے دیکھا وہ سبق لے رہے ہیں. نورانی قاعدہ ساتھ لے کے چلتے تھے، وہ روزانہ سبق لے رہے ہیں. 60 سال کی عمر میں اس نے قرآن شریف سیکھا ہے. مشغول ہوتا تھا ہر ساتھی، وقت کا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس میں بھائیوں نکلنے والوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہ حضرات ہیں جو حضرات ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں،
اور جماعتوں کو لے کے چلنے کا آپ پر موقع آتا ہے. آپ کے لیے خدا نے بہت بڑا موقع رکھا ہے.